آیت نمبر 82 ان سورت کے آخر میں ہی ہیں، 72، آیت نمبر 72۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی بالکل آخری آیات ہیں، 72 اور 73۔ یہ دو آیات آج ہم نے پڑھنی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا، اور ارجنا کا معنی ہے دکھانا بھی۔ ہم نے امانت کو دکھایا، علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا بے شک انسان بڑا ظالم ہے اور نادان ہے۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ قرآن مقدس میں اب یہاں پر جس امانت کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے اس میں کئی اقوال ہیں۔ ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس امانت سے مراد اللہ کے احکامات ہیں۔ اور کون سے احکامات؟ جو انسان پر لازم کیے گئے، عقیدے کے حوالے سے، اطاعت کے حوالے سے، جتنے بھی ہمارے اعمال صالحہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، یہ جتنی چیزیں ہیں، اس امانت سے مراد یہ ہے۔ اگر امانت سے مراد یہ لیا جائے اور فرض کریں کہ اللہ کی تابع داری ہی لی جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے اللہ کے سامنے انکار کر دیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی آسمان ہیں، یہ زمینیں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ میرے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ پھر تو یہ بڑا تضاد آ رہا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ تضاد آ رہا ہے اس مفہوم کے درمیان کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ آسمان، زمین، جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب قانت ہیں۔ قانت کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے فرما بردار ہے۔ کیسے فرما بردار ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس امانت کو اٹھاؤ، لیکن یہ اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر رہے ہیں، تو یہ فرما برداری تو نہ رہی۔ اب اس حوالے سے ان دو مفہوموں کا ایک ہم یہ نکالیں گے کہ جن جن مقامات پر رب ذوالجلال نے فرما برداری کا ذکر کیا ہے وہ ہے عمومی فرما برداری، یعنی پہاڑ اللہ کے حکم سے ہیں اور اسی حکم سے اپنے خزانے اگلتے ہیں، آسمان
اور زمین، یہ عمومی حکم جو اس امانت سے پہلے کے حکم تھے، یعنی یہ امانت بعد میں آئی۔ چونکہ یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان سے پہلے زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، اور اسی طرح پہاڑ بھی انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے بیان کی، ان کو پیدا کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جتنے احکامات تھے، جن جن مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ میرا کہنا مانتے ہیں، اس کہنے ماننے سے مراد وہ والے احکام ہوں۔ جب انسان آیا اس کائنات میں تو انسان پر ایک امانت کو دیا گیا، اور اس امانت سے مراد کیا ہے؟ اوامر و نہی، یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنی ہے، زندگی کے جتنے معاملات ہیں، چونکہ آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے، تو انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بہت بڑا وزن تھا، اور آگے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ جو انسان ہے انہ کان ظلوما جہولا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا کہ انسان بڑا ظالم ہے، انسان جاہل ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دونوں لفظ بطور محاورہ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ اردو میں بھی ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بہت بڑا کام کرے، بھاری کام کر لے، گھر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے، چھوٹا سا بچہ، وہ ایسا کام کر لیتا ہے جو عام روٹین میں بندہ نہیں کر سکتا، درخت پہ چڑھ جاتا ہے، تو باپ یا ماں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا ظالم ہے۔ اب یہ جو لفظ بولا جاتا ہے کہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، یہ بعض دفعہ تعریف کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ جب بندہ اپنی ہمت سے بڑھ کر کوئی کام کر لے تو اس وقت تعریفی طور پر بھی یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ ایک تو مفہوم اس کا یہ ہو جائے گا کہ یہ تعریفی کلمات ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ظالم ہے اور جاہل ہے کہ بالکل اس کو پتہ ہی نہیں تھا، سارا کچھ پتہ تھا، پتہ ہونے کے باوجود سارا وزن اس نے اٹھایا ہے، تو یہ تعریفی کلمات کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی تشریح ہے، ایک اور تشریح بھی ہے عربی کے ایک محاورہ کے پیش نظر، اور وہ بھی بڑی پیاری ہے۔ عربی زبان کے اندر جب کوئی شخص جس کو امانت دی جاتی اور وہ اس امانت کو ضائع کر دیتا، عرب والے محاورہ یہ بولتے تھے حامل الامانت، حامل الامانت، کہ اس نے امانت کو ضائع کر دیا۔ گویا کہ لفظ حاملہ جب امانت کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے تو یہ ضائع کرنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے آپ کو دیے 10 روپے، آپ نے اس کو ضائع کر دیا، عرب والے کیا کہیں گے؟ حامل الامانت، اس نے امانت کو ضائع کر دیا۔ تو حمل امانت کا مفہوم کیا ہو جائے گا؟ امانت کو ضائع کرنا۔ اب ذرا اس سینس میں ترجمہ دیکھیں کیا ہوگا۔ اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت دی کس کو؟ آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو۔ فَأَبَيْنَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کس بات کا؟ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ وہ اس کو ضائع کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ يَحْمِلْنَهَا کا مفہوم اب کیا بنے گا؟ ضائع کرنا۔ ساتھ آگے انکار کا مفہوم، تو مطلب کیا بنے گا؟ جب آسمانوں کو امانت دی گئی، اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرا کہنا ماننا ہے، تو انہوں نے اس امانت کو صحیح اٹھایا اور ضائع کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اے اللہ تیری امانت کو ضائع نہیں کریں گے، جو تو حکم ہمیں عطا فرمائے گا ہم اس حکم کو کیا کریں گے؟ تسلیم کریں گے، اس امانت کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو ضائع کر دیا۔ اب مفہوم اور ہو جائے گا، پہلے مفہوم اور ہے، اب مفہوم اور ہو جائے گا۔
حامل حل حامل ہا ضمیر کا مرجع امانت. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب کہا جاتا ہے کہ اس نے امانت کو ضائع کر دیا تو عربی والے کیا کہتے ہیں؟ حاملت امانتا. تو آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے امانت کو لیا اور ضائع کرنے سے انکار کر دیا کہ اے اللہ ہم تیری امانت کو ضائع نہیں کریں گے، تیرے ہر حکم کو تسلیم کریں گے. لیکن انسان نے کیا کیا؟ حامل الانسان، انسان نے وہ امانت لے کر کیا کر دی؟ ضائع کر دی. انہ کان ظلوما جہولا. اب یہ دوسرے معنی میں ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً ظالم ہے، امانت لے کر اس نے ضائع کر دی. کیونکہ ظالم اس کو بھی کہتے ہیں جو امانت لے کر ضائع کر دے، اور جاہل ہے، اس کو سیکھنا چاہیے تھا کہ اس امانت کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس نے کی نہیں، لہٰذا یہ جاہل ہو گئے. لہٰذا دونوں مفہوم اس آیت کے یہاں پر ہوں گے. اسی لیے جو اللہ رب العزت نے پیچھے فرمایا ہے نا کہ پہاڑوں نے امانت کو ضائع کرنے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے کہ ہم امانت ضائع کریں. گویا کہ یہاں پر پہاڑوں کی مدح ہو جائے گی، زمین کی مدح ہو جائے گی، آسمان کی مدح ہو جائے گی، اور انسان جو ہے اس نے امانت کو ضائع کیا تو اللہ نے فرمایا ظلوماً جہولا. تو یہ اس آیت کے حوالے سے بھی بعض لوگ پھر سمجھنے سے غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. تو دونوں مفہوم اگر مد نظر رکھے جائیں تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کہ پہاڑوں کا انکار کب ہوگا. یہ پہلے والی جو امانت تھی وہ تو انہوں نے قبول کر لی، جب نئے حکم آئے تو اللہ کی ذات سے معذرت کر لی، ڈر گئے کہ اے اللہ ہم یہ نماز، روزہ، حج، زکات یا تیری اطاعت کو قبول اس درجے میں نہیں کر سکتے. تو انسان نے کہا یہ مجھے دے دو. ایک مفہوم یہ ہو جائے گا، اور دوسرا مفہوم کیا ہوگا کہ انہوں نے امانت کو اٹھا لیا اور ضائع کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ انسان نے اس کو ضائع کر دیا. تو دونوں حوالے سے یہ تفسیر مفسرین نے مختلف انداز میں بیان فرمائی. اب یہ کیوں یہ سارا کام ہوا امانت کا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق لوگوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں. امانت آ گئی. اب اگر یہ والا مفہوم ساتھ لیا جائے تو پھر وہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے کہ انسان نے امانت اٹھا کر اس کو ضائع کر دیا، لہذا یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اب جو انسان اس امانت کو پورا کر لیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو انسان اس امانت کو ضائع کریں گے ان کے بارے میں فرما دیا اللہ عذاب دے گا منافقوں کو، منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں. اور ساتھ ایک اجازت بھی دے دی، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ معاف کر دے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. یعنی جو مومن ہوں گے، ایک دفعہ وہ ایمان کی حالت میں آ گئے، امانت کے اٹھانے میں کچھ غلطیاں واقع ہو گئی اور انہوں نے توبہ کر لی، نمازیں چھوٹ گئی توبہ کر لی، روزے چھوٹ گئے توبہ کر لی، زکوٰۃ کے معاملات میں کوئی ڈسٹربنگ ہوگی توبہ کر لی، پھر اسی طرح زندگی کے معاملات اور میں کوئی غلطی واقع ہوئی، اگر مخلوق کے خدا کے والے سے تھی تو ان سے معافی مانگ لی. اللہ رب العزت جو ہے وہ مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی توبہ کو قبول کر لے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ آج کی ہماری جو سورہ احزاب ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچی. اگلے جمعہ مبارک سے سورہ سبا انشاءاللہ اس کا ہم آغاز